اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج بھی ہمارا پروگرام جون سا ہے وہ زیادہ تر سوال کرونا اور اس کے حالات جو چل رہے ہیں اکنامکلی اس کے اوپر ہی ہیں۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ جی شاید وہ ان کے کسی دوست نے ان کو بتایا کہ میں نے کوئی پروگرام مئی 2018 میں کیا تھا، تو اس کے حوالے سے ہے کہ آپ نے مئی 2018 میں ایک پروگرام کیا تھا کہ اکنامکلی حالات جون سے ہیں وہ بڑے ٹف ہونے والے ہیں، تو ویسا ہی ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ دیکھیں، میرے پاس اکنامکس کی 2 ڈگری ہیں، ایک پاکستان سے ایک باہر سے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میرے سے پڑھے لکھے لوگ بہت موجود ہیں، پی ایچ ڈیز موجود ہیں اور بڑے بڑے اچھے اداروں سے پڑھے ہوئے موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو چیز ایک تو اہمیت ہوتی ہے زندگی میں وہ کریز کی ہوتی ہے، جنون کی ہوتی ہے۔ تو اور جنون بھی عام قسم کا نہیں، جنون بھی اس چیز کا کہ یار آپ نے کسی چیز کا سچ ڈھونڈنا ہے۔ میری ایک بڑی عجیب و غریب عادت رہی ہے، پاگلوں والی عادت، کہ میں جب کوئی اکنامکس کی کتاب یا کوئی بھی کتاب پڑھتا ہوں اس کے پیچھے جو بیبلیوگرافی ہوتی ہے نا وہ بھی پڑھا کرتا ہوں، کہ جو ریکمینڈڈ بکس ہوتی ہے نا یا پیچھے کی اس کتاب میں جو ریفرنس دیے ہیں اس کے پیچھے بیبلیوگرافی ہوتی ہے، میں وہ بھی ساری کتابیں لے کے پڑھتا ہوتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت بڑا اکانومسٹ ہوں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ٹویٹر پہ بھی اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جو کور پیج ہے اس کے اوپر ایک چیز لکھی ہے، اس پہ لکھا ہوا سینگ فرام دا آئیز آف فیتھ، کہ جو ایمان ہے اس کی طاقت سے دیکھ رہا ہوں دنیا کو۔ میرا خیال ہے یہی ایک ایسی طاقت ہے جس نے میری لائف میں کافی چیز کی کہ میں نے اپنی بائسز اور اپنی چیزوں کو صرف اور صرف ایمان کی طاقت سے سمجھا، چاہے میں نے اکنامکس پڑھی یا بیہیویئر سائنس پڑھی یا سائیکالوجی پڑھی یا اکنامکس پڑھی یا کوئی سبجیکٹ بھی جس کو آج آپ دنیاوی سبجیکٹ بھی کہیں، سوشالوجی ہو، اینتھروپولوجی ہو، سائیکالوجی ہو، تو میں نے اس کو پرکھا کہاں سے، کس پیمانے پہ، اور میں نے شاید یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں اس پہ سوال آیا تھا تو ریکارڈ کروایا تھا کہ بہت پرانی بات ہے، میرا خیال 1992-93 کی بات ہے کہ میں نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھاؤں گا جو کہ مجھے اسلام کے رول سے، اسلام کے بیسک پرنسپل سے کانٹرڈکٹ کرتی نظر آئے۔ تو پھر صاف طرح کہ پھر میرے پاس ایک یہی پیمانہ تھا کہ میں کوئی چیز بھی اگر دیکھوں تو میں اس کو اسلام کے پیمانے سے پرکھوں، اور اگر وہ غلط ہے، اس لیے میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا اکنامکس میں کچھ چیزیں مجھے ایسی نظر آئیں، مثلا اکنامک سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ بیس کرتا ہے ربا پہ، سود پہ، تو وہ چیزیں اسلام کے اگینسٹ تھیں۔ اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ابنڈنس آف ریسورسز ہے، اکنامکس کہتی ہے کہ اسکیرسٹی آف ریسورسز ہے، قلت ہے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو میں نے بس اللہ سے مدد بھی مانگتا تھا۔ اب یہ ہماری کوشش جون سی ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم کسی چیز کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، محنت کر لیں، لیکن جو حکمت آتی ہے، جو اس کے سمجھ آتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا پڑھنا، ایک تو لکھنا، لیکن جو اصل کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے چیزوں کو ایسا دکھا جیسے کہ وہ ہیں، نہ کہ ایسی جیسے کہ وہ نظر آتی ہیں۔ تو میں نے بھی ہمیشہ چیزوں کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسے کہ وہ نظر آتی ہیں۔ شاید اللہ کی طرف سے اس وجہ سے مجھے کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی اکنامکس کی بیسک چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں، میں پریڈکشن کا ورڈ بھی نہیں جو، میں فورکاسٹنگ کی بات ہی کرتا ہوں کہ ہاں یار میں نے فورکاسٹ کیا تھا، میں نے فورکاسٹ کیا تھا۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فورکاسٹنگ کے ماڈل ہوتے ہیں میکرو اکنامکس کے اوپر، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، کچھ آپ کو ٹرینڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کو ایک بیسک بلیف ہوتا ہے آپ کا کہ یار کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے اور یہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو اسی کی بیس کے اوپر میں نے یہ کام کیا کہ الحمدللہ کوئی میں نے اس طرح کی بات کی تو وہ ٹھیک ہوئی۔ میں نے پروگرام میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 3 سینیریوز کا ذکر کیا تھا۔ میرا پہلا سینیریو یہ تھا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مئی 2018 کی بات، ابھی الیکشن ہونے والے تھے اور ابھی گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی تھی،
تو میں نے 3 سینیریوز کا ذکر کیا تھا. تو اس 3 سینیریوز کے اندر پہلا ایک سینیریوز کو، اور پھر اسی پروگرامز کو ہم 2018 میں بھی کرتے رہے، 19 میں بھی کرتے رہے. کئی طرح کے پروگرامز ہم نے اس کے اوپر کیے. تو پہلا سینیریو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہائپر انفلیشن ہے کہ بہت مہنگائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ساتھ ریسیشن آئے گا. ریسیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بھی بتا دیتا ہوں. یعنی کہ اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں انفلیشن آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس کی وجہ میں نے اس پروگرام میں کافی زیادہ بتائی تھیں. وہ سارے فیکٹرز بتائے تھے، پورے دن کے پروگرامز ہوتے تھے پچھلے ڈیٹا کو ریکارڈ کر کے کہ یار یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یار پاکستان کے اندر لگتا ہے انفلیشن آئے گی. تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ کی گورنمنٹ بدلی اور پھر IMF کا پریشر آ گیا، اور بڑا کچھ آپ کے سامنے ہوا. ٹیکس بہت لگ گئے، انرجی پرائسز بہت اوپر چلی گئیں، پیٹرولیم کے اوپر ٹیکسز لگ گئے، کھانے پینے کی چیزیں، مہنگائی بڑھتی چلی گئی. تو جب اتنی انفلیشن ہو جاتی ہے، بائنگ پاور جو سے لوگوں کی کم ہو جاتی ہے، تو اکنامک ایکٹیویٹی، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگ گئے، سب کچھ ہو گیا. تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی، لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، پروفٹس کم ہو جاتے ہیں، تو وہ وڈرا کر لیتے ہیں. یعنی کہ جو چیزیں کم بکتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ پھر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اب اتنی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو وہ ریسیشن آ جاتا ہے. تو یہ میں نے بات کی تھی. تو وہ آپ کے سامنے 2018 سے پھر مہنگائی شروع ہوتی کہ ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگتے چلے گئے، اور وہ اس کے بعد ریسیشن کا آنا، کیونکہ ریسیشن سے پہلے انفلیشن ہوتی ہے. اور یہ ایک یہ بھی بینچ مارک ہوتا ہے، ایک چیز یہ بھی نظر آ جاتی ہے. اچھا، دوسرا سینیریو میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان تو چلیں ایک ہے، کیس تو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے، اور پھر صاف ذرا کہ میں نے ان 3 سینیریو کی بیس پہ لوگوں کو سلوشنز بھی دیے تھے جو پروگرامز میں آ رہے تھے. دوسرا سینیریو میں نے یہ بات کی تھی کہ چلیں یہ تو پاکستان کی سچویشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بھی گلوبل ریسیشن، یعنی کہ پورے کے پورے دنیا کے اندر بھی ایک ریسیشن آنے والا ہے، اکنامک ریسیشن جسے آپ کہتے ہیں، اور ایکٹیویٹی رک جائے گی. جو بہت زیادہ آپ کو چیزیں ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ ایک دم رک جائے گی. اور وہی ہوا آپ کے سامنے. اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ، اور یہ میں نے اس وقت بھی وہ سلائڈز بھی دکھائی تھیں کہ دیکھیں IMF یہ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے، اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی. کوئی کہہ بھی رہا تھا 2019-20 میں آئے گا، کوئی کہہ رہے سے نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. فیڈرل بینک جو ہے وہ اندر آ جائے گا، کچھ نہ کچھ کر دے گا، انجیکشن لگا دے گا. لیکن وہ ہوا، اور ابھی بھی شاید ان لوگوں کی یہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں وہ کہ یار اگر کرونا نہ آتا تو شاید 2020 میں سیشن نہیں آنا تھا. لیکن 2018 میں بڑا کلیئر نظر آ رہا تھا کہ یہ آنا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور گلوبل ریسیشن اگر آئے گا تو پاکستان کے اوپر ڈبل برڈن پڑ جائے گا، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں، دوسری طرف گلوبل ریسیشن بھی آ گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ باہر کی دنیا کے اثرات بھی پھر آتے ہیں، اور وہ کافی زیادہ اس کے آپ کی اکانومی پہ منفی اثرات آتے ہیں. تو یہ گلوبل ریسیشن تھا، یہ دوسرا سینیریو تھا. تیسرا سینیریو میں نے ایک بات کی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جس سے گلوبل آپ کا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ، یا کوئی جو گلوبل پاور گیم ہے، یا کوئی چیلنجز، کوئی ایسی چیز، کوئی کوئی فوڈ کرائسس، کوئی انرجی کرائسس، کوئی آئل کرائسس، کوئی شاید جنگ شروع ہو جائے مڈل ایسٹ میں آئل کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یا حالات خراب ہو جائیں بر صغیر پاک و ہند کے، تو کچھ نہ کچھ کوئی فوڈ کا مسئلہ ہو جائے، کچھ ہوگا ضرور. اور خواہ خواستہ اگر ہو گیا، جس کے سائن نظر آ رہے تھے، اگر ہو گیا تو پھر تھرڈ سینیریو اور اس کے اثرات کیا ہوں گے لوگوں کی لائف پہ، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ تیسرا سینیریو تھا. تو آپ کے سامنے وہ پہلا سینیریو بھی پورا ہوا. وہ تو خیر پچھلے سال ہی آپ نے 2018 میں ہی دیکھنا شروع کر دیا ہوگا، 2019 بھی ایسے ہی گزرا. 2019 میں پھر میں نے پروگرام کیا، اور پھر میں نے فورکاسٹنگ کر دی کہ جو ابھی حالات ہیں اگلا جو سال ہوگا، یعنی کہ 2019-20 کا سال، جس کو آپ فائنینشیل ایئر کہتے ہیں، مالی سال جو ہوتا ہے،
تو جولائی 2019 کے بعد سے کیا ہوگا وہ بھی میں نے فور کاسٹ کیا، اور میرا خیال ہے اس کے اندر میں نے ایک یاد ہوگا لوگ کسی کو اگر پروگرام میں آپ بیٹھے تھے یا کوئی اور، میں نے اس وقت آپ کی اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی اوپر آ گئی تھی، تو میں نے کہا تھا نہیں یہ 26,000 کے قریب جائے گی 26 اور 28 کے درمیان اس نے، اس وقت لگتا نہیں تھا کہ جائے گی، کیونکہ حالات دوبارہ سے اسٹیبل ہونے شروع ہوئے تھے، تھوڑی سی آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے وہ اوپر جا رہا تھا، لیکن وہ آپ کے سامنے آج میرا خیال ہے پھر تقریباً 26,000 پہ آئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ اور چیزیں میں نے ذکر کی تھیں کہ یار یہ ہوگا، کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے۔ اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اور جب میں نے کہا تھا جب یہ ہوگا تو اس سے ہوگا کہ اس سے ہوگا یہ کہ جو ہماری بیسک بلیفس ہیں نا چیزوں کے، یعنی کہ اتنا کوئی میجر ایونٹ جب ہوتا ہے نا تو ہمارے جو بیسک بلیفس ہوتے ہیں نا وہ بدل جاتے ہیں، لائف کے اوپر بدل جاتے ہیں کہ یار ہم ساری زندگی ایک چیز کو سچ سمجھتے آئے، ٹھیک سمجھتے آئے، ایسا ہی سمجھتے آئے، اور پتہ چلا کہ اب وہ ساری کی ساری چیزیں ان سے کہ الٹی کی الٹی ہوگی۔ تو ایسا کوئی میجر ایونٹ فصل اگر آئل کا کرائسس آ جاتا تو پوری دنیا شاید الیکٹرک کارس پہ چلی جاتی اور پروڈکشن اس طرف چلی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر فوڈ کا کوئی مسئلہ آ جاتا تو آپ سوچیں اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں، لوگ شاید قحط پڑ جائیں، یا تو لوگ کل کو یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ یار ہمیں شاید اپنی فارمنگ کرنی چاہیے۔ تو ایسا کوئی گلوبل ایسی چیز، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، ویسٹ نے بڑی محنت کی ہوتی ہے وہ چیزیں آپ کو کنونس کروانے کے لیے جو انہوں نے کروانی ہوتی ہیں، تو وہ دنیا اسی طرح حاضر ہے، وہ کنونس لوگ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ جیسے آپ کے سامنے پہلے پوری کی پوری دنیا ایگریکلچر اکانومی ہوتی تھی، اس کے بعد جب ان کو انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی تو انہوں نے بڑا لوگوں کو کنونس کیا اور لوگوں کو ایکسٹرا پیسے دیے۔ مثلا ایک فیملی گاؤں میں رہتی تھی، اب انہوں نے جناب ان کو بلانا ہے فیکٹری چلانے کے لیے کہ جناب آ کے آپ فیکٹری میں شہروں میں کام کریں، تو وہ جو ایک بندہ تھا وہ تو شہر گاؤں سے اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھا، تو اس کو بڑے لالچ دے دے کہ جناب اس کو بڑا اچھا لائف سٹائل دیا، اس کو جناب وہاں سے آپ کی نیوکلیس فیملیز شروع ہو گئیں، اس نے اپنا بڑا لائف سٹائل رکھا، جلدی اس کو چھٹی مل جاتی تھی، بینیفٹ بہت تھے، لائف سٹائل بڑا تھا، کوالٹی آف لائف ایز کمپیئر جو اس کے گاؤں دیہات میں ہوتی تھی، ماں باپ کی لوگ کہتے تھے واہ واہ واہ۔ اس کو دیکھا دیکھی جناب باقی لوگوں نے بھی شفٹنگ شروع کر دی شہروں کے اندر، اور جناب انڈسٹریلائزیشن، تو صاف ذرا اگر یہ فائدے نہ دیے جاتے تو انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو لیبر تھی وہ نہیں ملتی آپ کو، لوگ فارم چھوڑ کے نہ جاتے۔ تو اس طرح کے کوئی نہ کوئی ایونٹس ضرور ہوتے ہیں بڑے، جس کے بہت دور دور تک اثرات جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا اس طرح کے کچھ ایونٹس ہوں گے، کیونکہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اب دنیا کو لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ انڈو کرنے کا ٹائم ہے۔ پہلے غلط پڑھا دیا اپنے کسی نہ کسی بینیفٹ کے لیے، پوری دنیا اس طرف چل پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کے نقصانات آتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو صاف ظاہر پھر کچھ نہ کچھ ایسا کیا کہتے ہیں کسی کو شہید کرنے کے لیے، کسی کو ملبہ ڈالنے کے لیے کہ جی یہ تو اس وجہ سے ہو گیا کہ یہ دنیا میں یہ ہو گیا تھا، یہ تو ایسے ہو گیا اس لیے کہ ویسے ہو گیا تھا۔ تو یہ میں اب ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، جو تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں، دیکھیں میں ایک استاد ہوں اور میں اسی رول میں ٹھیک ہوں، میرا سیاست اور اس کے اوپر یا میڈیا کے اوپر یا مشہور ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو میں اس لیے اس چیز کو ڈاؤن پلے کرتا ہوں، میں اس پہ ماڈسٹی جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں اب ان کے گلے میں ایسے اٹکی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس کو نہ نگل سکتے ہیں، تو انہوں نے تھوکنا ہے۔ جب تھوکیں گے تو پھر آپ صاف ذرا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ غلطی ہوگی ہم سے، تو یہی کہیں گے کہ جناب یہ ہوا تھا اس وجہ سے ہمیں وہی کرنا پڑا۔ تو یہ تھرڈ چیز جون سی تھی وہ تھرڈ سینیریو تھا، اور میں نے ان تینوں سینیریوز کے اوپر لوگوں کو جو پروگرامس میں آتے ہیں وہ گائیڈ کیا۔ اچھا اب دیکھیں افیکٹ کیا ہوا اس کا۔ دیکھیں ہماری نا ایک کیونکہ میں چینج مینجمنٹ میں، یہ جو آپ کی تبدیلی کی مینجمنٹ ہے، یعنی کہ جب آپ تبدیلی کی دیکھیں دنیا میں تبدیلی کی مینجمنٹ بھی ایک سبجیکٹ ہے، تو میں پاکستان میں 1990-95 سے سب سے پہلے چینج مینجمنٹ میں کام کرتا رہا ہوں اداروں کے ساتھ، کہ مینیجنگ چینج، کہ جی نئے دور کے مطابق اپنے آپ کو چینج کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک اپنی سائنس ہے، اس کے اندر سائیکالوجی ہے، وہ بہت سبجیکٹس کے ملا کے ایک چینج مینجمنٹ کا سبجیکٹ بنتا ہے۔ چینج مینجمنٹ یہ کہتی ہے
کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز بہت بڑی ہے، مثلا خدا نہ خاصہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جائے تو وہ آپ کو لگتا ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہو جائے، لیکن وہ ایونٹ آپ خود سوچیں کشمیر میں کیا ہوتا رہا، اٹلی میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا تھا 2 مہینے پہلے جب یہ کرونا بریک ہوا ہے، لیکن ہم بس ایک دفعہ کلپ دیکھتے تھے، اللہ معاف کرے کیا کہ آگے چل پڑتے تھے، کیونکہ اس نے آپ کو ابھی تک افیکٹ نہیں کیا تھا، جبکہ بہت بڑا ایونٹ تھا، اتنے بندے مر رہے تھے۔ تو چینج مینجمنٹ میں مائکرو اور میکرو کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے۔ چینج مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے وہ آپ کے لیے چاہے دنیا کے حوالے سے بہت ہی چھوٹی ہو، لیکن وہ آپ کی ذات کے لیے میکرو ہے، بہت بڑی ہے۔ جب تک آپ سوچیں خانہ خاصہ کتنے جہاز گرتے ہیں، کریش ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا دنیا کے لیے وہ بہت بڑا واقعہ ہے، 2nd ورلڈ وار ہوئی، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ اس میں نہیں تھا تو وہ آپ کے لیے چھوٹا سا واقعہ ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کا کوئی چاہنے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کے لیے وہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی نسبت کہ جناب وہاں پہ 1000 بندہ مر گیا۔ تو یہ ہے مائکرو اور میکرو کی چینج میں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں اسی کو پرنسپل کو اگر آپ لگائیں تو یہ تینوں سینیریو کو میرا ایک جملہ اس وقت بڑا مشہور ہوا تھا انہی پروگرامز کے حوالے سے، میں نے اس میں جملے میں بولا تھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی ویسے ہی رہے گی جیسے کہ آپ کی زندگی اب ہے تو آپ بہت بڑی بیوقوفی میں ہیں، سب کی زندگیاں ہل جائیں گی۔ یہ جملہ میرا بڑا وہ لوگوں نے کچھ نے ناپسند بھی کیا کہ یار آپ ڈراتے بہت ہیں، ڈرانے کی بات نہیں تھی۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ 3 سینیریوز بتا رہا ہوں، ان 3 سینیریوز میں ہر بندے کے لیے کچھ نہ کچھ، فار ایگزامپل فرسٹ سینیریو لے لیں پاکستان والا، مہنگائی ہو گئی، دیکھیں اگر آٹے کی مہنگائی ہوئی ہے تو شاید جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے نا امیر زیادہ، جس کے بجٹ کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے آٹا، 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جتنا وہ کماتا ہے، اور چلو یار آٹا جون سا ہے وہ 200 روپیہ 300 روپیہ بھی مہنگا ہو جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جو دیہڑی پہ لگا ہوا ہے، جس کو جناب پتہ چلے کہ روٹی جون سی ہے وہ 2 روپے کی بجائے 6 روپے کی ہو گئی ہے، اس کے لیے تو یہ قیامت ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ میکرو ہے، اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو بجلی کا بل مہنگا ہو گیا ہے، آپ کی جناب مہینے کا خرچہ مہنگا ہو گیا ہے، تو عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے وہ بہت بڑی تبدیلی، بہت میکرو لیول کی تبدیلی ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا کے اندر گلوبل ریسیشن میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، جب اسی طریقے سے آپ اوپر آ جائیں تو جس کو جو افیکٹ کرے گا، مثلا اگر آپ کی کوئی پالیسی آئی، آپ کے جناب بہت بڑی، آپ ریئل اسٹیٹ کے بندے تھے اور آپ کی جناب پراپرٹی کی قیمت گر گئی تو آپ آٹا بھول جائیں گے کیونکہ اس نے آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کیا۔ آپ کے لیے آپ کے پلاٹس اور آپ کی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کا کام رک جانا وہ میکرو ہے۔ جو بندہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اس کے اگر سٹاکس کی ویلیو 6%، 10%، 15% گر جائے، اس کے لیے وہ میکرو ہے۔ جس کا کام جہاں پہ ہے، مثلا ایک بندہ سنیارا ہے، سونے کا کام کر رہا ہے، پتا چلے جناب سونے کی مارکیٹ بیٹھ گئی ہے تو اس کے لیے تو وہ قیامت ہے، وہ کہ چھڈو یار آٹے نو کی ہوا، بجلی نو کی ہو یار، ویکھو سونا بہ گیا۔ تو یہ ایک بڑا پرنسپل ہے مائکرو اور میکرو کے لیول کا۔ تو میں نے اس حوالے سے یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان کے حالات ہیں تو یہ پاکستان کے کچھ لوگوں کے لیے گورنمنٹ کی ہر پالیسی، فار ایگزامپل آپ امیر زیادہ ہیں، آپ کو ٹیکس لگ گیا، پہلے آپ ٹیکس نہیں دیتے تھے، یا پراپرٹی پہ لگ گیا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی، غریب آدمی، اس کو تو ٹیکس نہیں لگا ہوا، وہ ابھی بھی ٹیکس نہیں دے رہا، لیکن کیونکہ آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہوگی، اس لیے اس کے لیے بھی یہ میکرو ہے۔ اس کے لیے کسی اور وجہ سے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس شخص کے لیے جس کو جناب جو ٹیکس کے نیٹ میں آ گیا ہے، جس کو جناب کو ٹیکس دینا پڑ گیا، اس کے لیے وہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو یہ جو سائنس ہے نا، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حساب سے اس نے تبدیلی نے ہر ایک کو افیکٹ کیا۔ اسی طرح سے آگے آ جائیں، گلوبل ریسیشن جب شروع ہوا، اب دیکھیں دنیا میں کتنے نقصان ہوا ہے یہ پچھلے کچھ عرصے میں، اور ہم اس کو سارے کا سارا ملبہ ہم اب کرونا وائرس پہ ڈال رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا ریسیشن میں جا رہی ہے۔ بھائی جان، دنیا پہلے بھی ریسیشن سے جا رہی تھی، میرا خیال ہے کرونا کو
استعمال کیا گیا اس چیز کے لیے کہ یہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ ریسیشن ہے، کیونکہ ریسیشن پہلے ہی اوور ڈیو تھا، اس میں آنا ہی آنا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں گا اگلا سوال اس کے اوپر ہے کہ یہ کیوں آنا تھا. تھرڈ لیول کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ تبدیلیاں ایسی تھیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہوں گی، اس کے اوپر ہم سیپریٹ پروگرام کریں گے. تو وہ آپ کو بڑے کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے ہیں چیزیں ہیں جو کہ شاید ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کی آبادی، شہروں کے اندر گند، انوائرمنٹل ایشوز، آبادی کا طوفان، عادتیں ایسی پڑ چکی ہیں اور عمریں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کو سنبھالا نہیں جا رہا، اسٹیٹ کے اوپر بہت ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پینشن کا بوجھ بڑھ رہا ہے. آپ کو دیکھیں نا، بندہ 60 سال میں مر جاتا تھا، 80 میں مرتا ہے تو وہ 20 سال ایکسٹرا گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. باہر کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں. تو کچھ نہ کچھ ایسے فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت تھی جس کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ جناب یہ تو آپ دیکھیں نا، اب یہ دنیا میں یہ ہو گیا جی، اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو یہ بنیادی طور پہ جو میں نے کہا تھا 2018 کے مئی میں، وہ یہ 3 سینیریوز تھے. اور یہ اس کی پیچھے جو تھوڑی سی میں نے آپ کو لاجک سا بتایا، یہ سمجھایا اس کی کہ میں یہ کیوں سمجھتا تھا، وہ اس وجہ سے سمجھتا تھا. آئی تھنک اس پہ آپ تھوڑا سا آپ بھی سمجھیں، پڑھنے کی کوشش کریں. یہ ایسا سبجیکٹ تھا جس کی اینڈ کوئی نہیں ہے، اس کی بگننگ ہی ہے. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اتنے سال سے ان چیزوں کا، آپ بھی اسٹوڈنٹ بنی ہے. اس کو پڑھیے، سوچیے، دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ کم از کم جو اثرات ہیں وہ آپ کی زندگی میں میکرو نہ ہوں. آپ اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کیجیے. تو یہ ہے جناب سوال پہلے کا جواب. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.